وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ پہلا سوال میرا آپ سے وہی ہے جو میں انٹرو میں بات کر رہا تھا پی ڈی ایم کے حوالے سے، کیا آپ نے پی ڈی ایم کو خود ایک موضوع فراہم نہیں کر دیا احتجاج کے لیے، اور کیا ان کو ایک ایندھن فراہم نہیں کیا تحریک چلانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو، 92 نیوز کے ناظرین کو، سب کو بہت بہت 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، احتجاج جو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، اور کوئی بھی اگر اپوزیشن مستعد اپوزیشن ہو تو کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اگر ہم جب اپوزیشن میں تھے مہنگائی پہ ہم بات کرتے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ لوگ تو بڑے سلو ہو گئے ہیں، بڑا لیٹ ہو گئے ہیں۔ حکومت نے تو اقدامات بھی لینا شروع کر دی ہیں، ابھی تو مہنگائی پہ کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا، تو پھر کیا کریں گے؟ اصل میں دیکھیں، عوام سمجھدار ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیور انڈر اسٹیمیٹ دا کامن سینس آف این آرڈنری مین، کہ آپ عام آدمی کی کامن سینس کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں۔ یہ اپوزیشن کرتی رہی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ اپنی پک اینڈ چوز پہ نہیں موومنٹ کر سکتے، یا آپ موومنٹ چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے۔ یہ جب بیچ میں ان کے موومنٹس بند ہوتے ہیں، پھر سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر آپس کی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ کبھی پیپلز پارٹی کو نکالتے ہیں، کبھی آپس میں مسلم لیگ نون میں دراڑیں، میاں صاحب کچھ کہتے ہیں، شہباز صاحب، مریم بی بی کچھ کہتی ہیں، مولانا صاحب کچھ کہتے ہیں۔ تو ان حالات میں عوام مہنگائی سے پریشان تو ضرور ہے، میں تو اس سے انکار نہیں کر رہا۔ حکومت اس پہ ایکشن بھی لے رہی ہے، اور انشاءاللہ جلد آپ اس کے ریزلٹس بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن ان لوگوں پہ اعتماد وہ کیسے کریں جو ایک دن تحریک چلاتے ہیں، پھر 2 مہینے نہیں ہوتے، پھر تیسرے مہینے پھر نکل آتے ہیں، پھر ہفتے بعد پھر چلے جاتے ہیں۔ تو کنفیوژن ہے اپوزیشن کی رینکس میں۔ تو میں اگر ایک عام پاکستانی ہوں اور میں اس چیز میں احتجاج کے لیے نکلنا چاہوں تو میں 2 بار ضرور سوچوں گا ان لوگوں کے پیچھے۔ ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب، کیا یہ درست نہیں ہے کہ جب اپوزیشن نے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے، بلاول صاحب نے جلسہ کیا ہے، یہ فیصل آباد میں جلسہ ہوا ہے، مہنگائی کو موضوع بنا لیا گیا ہے، تو پھر حکومت کو اس کی سنگینی کا مزید احساس ہوا ہے؟ اور آج اسد عمر صاحب بھی آگے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ 17.5% سے ہم خوردنی تیل پر ٹیکس کم کر کے 8% پر لا رہے ہیں۔ جمشید چیمہ صاحب نے بھی کہا کہ جی چینی، آٹا اور یہ سب چیزیں سستی ہونے جا رہی ہیں، اس پر ہم لگا رہے ہیں۔ پھر وہ شیخ رشید صاحب کو بھی آج آٹا چینی دال یاد آ گیا۔ تو یہ کیا حکومت کے یا اپوزیشن کے جھنجھوڑنے سے حکومت حرکت میں آئی ہے؟ نہیں، میں تو اس سے ایگری نہیں کروں گا، کیونکہ جو آئل پرائسز میں انٹرنیشنلی جو بڑی بڑھوتری ہوئی ہے، اور جو ابھی حال ہی میں اضافہ ہمیں کرنا پڑا ہے، تو اس کی وجہ سے جو عوام کو اس کا جو اثر پڑا ہے، حکومت کو اس کا احساس ہے، اور عوام کا جو ان کی ناراضگی ہے یا ان کو جو پریشانی ہے، اس کی بنا پہ بہت یعنی کہ کافی عرصے سے اس پہ کوششیں ہو رہی تھی کہ مہنگائی کو کم کیا جائے۔ لیکن جس طرح سے یہ ابھی ایشو آیا ہے آئل پرائسز کی وجہ سے، تو پلاننگ منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی، تاکہ جو لوور انکم کیڈر کے لوگ ہیں ان کو کم از کم کچھ نہ کچھ وہ ریلیف مل سکے۔ اپوزیشن کا ابھی تو ان کا مارچ سٹارٹ ہی نہیں ہوا، نہ کوئی ان کی کوئی کوہیسو ایفرٹ ہے۔ ہاں، اگر کوئی ان کی بہت بڑی تحریک ہو، پھر کوئی لاکھوں کے تعداد میں لوگ نکل آئیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن کی وجہ سے حکومت نے کوئی اثر لیا ہے اور انہوں نے ایکشن لیا ہے۔ لیکن ابھی تو ان کی کوئی تحریک دور دور تک نہیں ہے، یہ ابھی ایک پلیٹ فارم پہ ہی نہیں ہے، نہ ان کی آپس میں بنتی ہے، نہ ان کے ایک جماعت کے اندر۔ دیکھیں، اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں نا، مجھے صرف 1 منٹ دیجیے گا۔ پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب کی لائن ایک ہے، محترم بلاول صاحب کی دوسری ہے، مریم صاحبہ کچھ کہتی ہیں، شہباز صاحب مسلم اپنا جمعیت علماء اسلام میں بھی، وہاں بھی مولانا صاحب کی لائن ایک ہے، شرانی صاحب کی دوسری ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اب کیا اس کا اثر ہوگا؟ چلیں، یہ تو سوال ان سے پوچھنے والا، اور وہ کہتے ہیں ڈیفرنس آف اوپینین ہوتا ہے پارٹیز کے اندر۔ لیکن مجھے سر یہ بتائیے کہ آج بڑا امپورٹنٹ اجلاس حکومت نے بلایا تھا، اور حکومت نے بلایا تھا، اور یہ اجلاس جو اس کا آج کورم پورا نہ کر سکے آپ؟ اچھا، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال ماشاءاللہ کیا ہے، میں اس پہ بولنا بھی چاہتا تھا، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کی ہے کہ اجلاس ہم نے اسپیشلی ایجنڈے میں ایک اسپیشل رکھا، جنرل موشن میں نے رکھوائی پارلیمانی امور سے، اور وہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش اور ڈائریکشن پہ، اور جس طرح اسپیکر صاحب اور سب لوگ، اور خاص کر مذہبی امور والے جو ہمارے منسٹر ہیں قادری صاحب، اور سارا ملک جس طرح ربیع الاول کو اس دفعہ اسپیشل اوکیجن کے طور پہ منا رہا ہے۔ ہر دفعہ اسپیشل ہوتا ہے، لیکن اس دفعہ ریاستی سطح پہ ہو رہا ہے۔ عشرہ رحمۃ اللہ عالمین جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، پروگرام سے ہم اٹھ کے آئے ہیں، تو ہم نے اس میں ڈالا اس کو ہم نے ایجنڈے میں ڈالا، اور اپوزیشن کو انگیج بھی کیا کہ آج کے دن اسی پہ سپیچ ہوں گی۔ پہلے تو مجھے بڑا عجیب لگا
ٹھیک ہے महंगाई ایک ایشو ہے, اس پہ آپ کل پرسوں دوبارہ کر سکتے ہیں, یا اس پہ پیچھے ہو جاتی بعد میں کر سکتے تھے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت پہ 12 ربیع الاول پہ ایک اسپیشل ہم نے اجلاس میں اس کا سیگمنٹ رکھا کہ پہلے اس پہ پیچھے ہو جائیں, سب لوگ اپنے جذبات کا, محبت کا, درود شریف ہو, کوئی اگر نعت پڑھنا چاہتا ہے پڑھے, کوئی اپنا کوئی مقالہ پڑھنا چاہتا ہے, کسی کے پاس کوئی ریسرچ ہے, کوئی حدیث بتانا چاہتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار. وہاں شہباز صاحب نے جو ہے महंगाई والی سپیچ کی, میں سمجھتا ہوں بعد میں کر لیتے بہتر تھا. اور اس کے بعد علی محمد خان صاحب کہ جب خرم دستگیر نے قرم کی نشاندہی کی تو اس وقت مراد سعید صاحب کس موضوع پر تقریر کر رہے تھے؟ میں عرض کرتا ہوں, جب ایک سپیچ جو تھی شہباز صاحب نے महंगाई پہ کر دی تو اس کا رسپانس وہ دینا چاہ رہے تھے, لیکن اس سے پہلے میں نے موشن موو کر چکا تھا. میں موشن موو کر چکا تھا حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی مشاورت سے کہ یہاں پہ جناب ابھی سپیچیں ہونی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کل 12 ربیع الاول ہے, عید میلاد النبی ہے, تو آج اس کے لیے بڑا خوبصورت ماحول تھا اور زبردست اوکیزن تھی. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اپوزیشن کو کیوں کورم پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت پڑی. شہباز صاحب نے چونکہ महंगाई پہ سپیچ کی, بریف سا جواب, قانونی مراد صاحب महंगाई پہ ان کا جواب دینا چاہ رہے تھے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلط پوائنٹ آؤٹ کیا, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عامر ڈوگر صاحب کی بھی کوئی ذمہ داری ہے کورم پورا کرنا, چیف ویپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ سر یہ میرے سامنے پلڈیٹ کی رپورٹ پڑی ہے, اس میں بتایا گیا ہے کہ 79 میں سے 24 اگست کی رپورٹ ہے, اگرچہ تھوڑی پرانی ہے, 79 میں سے 24 اجلاس کورم پورا ہونے کی وجہ سے ملتوی ہوئے, اور آپ تو جانتے ہیں کہ تقریباً 2.5 کروڑ روپے اٹھتے ہیں ایک دن کا خرچ ایک اجلاس کو بلانے کے لیے. دیکھیں یہ تو میں آپ کی بات سے اصولی طور پہ اگری کرتا ہوں کہ کورم پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, خاص کر حکومتی بزنس کے لیے. لیکن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول حکومت کا ایجنڈا نہیں, یہ پورے قوم کا اور اپوزیشن کا بھی ایجنڈا تھا, اور اپوزیشن کے بہت سے ممبران اس پہ بولنا چاہ رہے تھے, کچھ بہت تیاری کر کے آئے ہوئے تھے, خاص کر جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی کے مذہبی جماعتوں کے ممبران, یا مسلم لیگ نون میں بہت سے مذہبی جذبات رکھنے والے لوگ ہیں. ہمارے بیک بینچز پہ لوگ تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اور آ رہے تھے. تو یہاں پہ دیکھیں کتنا عجیب سا ہے, کتنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ قابل افسوس بات ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسپیشل ایک اجلاس ہو اور اس میں اپوزیشن کورم پوائنٹ آؤٹ کرے, اور اس میں دیکھیں کوئی اچھا برا مسلمان کی بات نہیں ہے, صحیح, وہ ہم سے بہتر مسلمان ہوں گے, بالکل صحیح, لیکن صرف پرائیورٹیز کی بات ہے کہ جس موضوع پر اجلاس بلایا گیا تو اس پر تقریر ہونی چاہیے, آج کیوں آپ نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا, ہوتی تو بہتر تھا. لیکن صحیح ہے, میں سب مجھے ایک اور چیز بتائیے, بات ہے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے ایک اور موضوع پر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. شہزاد اکبر صاحب نے آج پرانی شراب پھر نئی بوتل میں بیچنے کی کوشش کی. آج وہ ایک دوبارہ سے وہی فائل جو ان کے پاس پڑی ہوئی ہے اور سب کے پاس, میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے, آپ کے پاس بھی ہوگی, نیب نے عدالت میں جمع کرائی, بہت سارے لوگوں کے پاس, وکیلوں کے پاس ہے, وہ کبھی آگے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ٹی ڈیز کی بات کرتے ہیں, دوہرا کے وہ باتیں کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ ایک ایسا سسٹم نہیں بنا سکے پچھلے 3 سال میں جو ٹرائل کو سپیڈ اپ کرے اور 3 سال میں کچھ نہ کچھ تو نکال سکے. 12 گواہان ہوئے ہیں, یہ سسٹم ہے, اس میں شاید کسی کا بھی قصور نہ ہو, سسٹم کا قصور ہے, اور یہ سسٹم ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری تھی. اس پر بات کیوں نہیں کرتے آپ؟ دیکھیں ہم تو زیادہ تر 12 ربیع الاول کے پروگراموں میں ہی آج بھی بیزی رہے, اور کل بھی پورا دن اسی پہ ہونا ہے, اور بہت مجھے یعنی کہ یقین کریں مجھے آج بڑا دکھ ہوا ہے. آپ کا سوال اپنی جگہ پہ, لیکن بڑا دکھ ہوا کہ قومی اسمبلی کا اسپیشل اجلاس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور اس میں اپوزیشن نے کورم پوائنٹ آؤٹ کیا, سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی, महंगाई پہ سپیچ کی. یہی महंगाई ہے, یہی ہمیں بعد میں کر لیتے. سر یہ تو بات اگر کر بھی دی تھی سپیچ تو پھر آرام سے بیٹھے رہتے. مراد صاحب نے 5 منٹ بات کر کے بیٹھ جانا تھا. اب جہاں تک یہ دیکھیں بیرسٹر صاحب کی آپ نے بات کی ہے شہزاد کی, تو کیس کی ڈیٹیل تو زیادہ ان کو ہی پتہ ہوگی کہ آج, کیونکہ آج میں نے فالو نہیں کیا. آپ نے چونکہ ایک پروسیجرل بات کی ہے تو ایز اے وکیل میں اس پہ جواب ضرور دے سکتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بالکل میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح سے ہم پروسیجر کو تیز نہیں کر سکے, لیکن اس میں پورا گناہ ہمارا اس لیے نہیں ہے کہ ایک تو کیسز ہم تیار کر کے پروسیکیوشن جو ہے وہ اس کے حد تک تو ایف آئی اے وغیرہ کر سکتی ہے, نیب کر سکتی ہے, نیب تو ہمارے نیچے نہیں ہے لیکن ایف آئی اے وغیرہ ہیں, لیکن عدالت میں تو پھر پروسیجر ہے. پروسیجر کے لیے ریفارم جو ہے وہ حکومت کا اور اپوزیشن دونوں کا ایک مثال بھی اس کے لیے میں پیش کر دیتا ہوں علی محمد خان صاحب آپ کو, کہ جو نیب کے کیسز ہیں وہ زیادہ تر اپوزیشن مثال کے طور پر آپ ایک آرڈیننس لے کر آئے ہیں. پروسیجر کو تیز کرنا اور سزائیں دلوانے کے نظام کو تیز کرنے میں تعاون اس طرح سے نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ تعاون ہوگا تو سزائیں تو انہی کو مل جانی ہیں, تو وہ کیوں اپنے گلے میں پھندا
डालेंगे। दो चीजें आपके सामने पेश कर देता हूं। आप जानते हैं कि एक 4 महीने पहले मार्च में कुछ तबादले हुए थे नैब के जजेस के, वो 4 महीने तक दोबारा जज अपॉइंट नहीं हो सके, तो जाहिर है उसमें हुकूमत की कोताही रही। उसके बाद एक नैब ऑर्डिनेंस आप लेकर आए हैं, उस ऑर्डिनेंस की एक शिक है जिसका आज शहबाज शरीफ के केस में हवाला आया कि ऑडियो और वीडियो की अब जो एविडेंस है वो ऑडियो वीडियो पर रिकॉर्ड होगा, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। इसका अदालत के अंदर कोई इंतजाम मौजूद नहीं है, अदालत के अंदर सिस्टम नहीं है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कर दिया है। नतीजे में क्या हो रहा है? हेयरिंग्स नहीं हो रही और नहीं होंगी तब तक जब तक ये कानून मौजूद रहेगा और वहां पर कोर्ट रूम के अंदर ये फैसिलिटी नहीं होगी। अच्छा, ऐसा है कि क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स हमारी लॉ मिनिस्ट्री लेके आ रही है और मैं बाय एक्सपीरियंस आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे बहुत से केसेस इस वजह से एडजर्न होते हैं और 4-5 महीने में हल होने वाला केस जो है 2-2, 1.5 साल, या मैं आपको कम वैसे बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी लगता है। क्यों? ये गवाह नहीं है, वो गवाह नहीं आ सका, वो बीमार है, फलाना है, ये है। करना तो छोड़ें, 2.5 साल में फर्दर जुर्माना नहीं होती है कि अगर कोई राना सनाउल्लाह साहब में होगा जी, अगर कोई गवाह आ नहीं सकता तो अब हम उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में CRPC में चेंज करके ला रहे हैं कि आप उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी सहूलत हो जाएगी कि एक गवाह फॉर एग्जांपल मुल्क से बाहर है या वो बीमार है या वो उसको कोई भी इशू है जिसकी वजह से आपको एडजर्नमेंट्स लेनी पड़ रही हैं और महीनों केसेस नहीं चल रहे, तो वो एक सहूलत हो जाएगी।